ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحنين الكريم رؤوف رحيم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں ماہ ذی الحج اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر میسر آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مقدس دنوں کی اور ان مقدس راتوں کی خیرات اور برکات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید فرمائے۔ آج میں ڈاکٹر صاحب یہ سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر بات چیت کی جائے، تو اچانک میرے ذہن میں ایک پہلو آیا۔ چونکہ عام طور پہ ہم قرآن مجید کو زیادہ فوکس رکھتے ہیں تو یہ بیان کیا جائے کہ قرآن مجید میں ذو الحجہ کے کون کون سے پہلو ہیں جو قرآن زیر بحث لایا۔ احادیث میں اس کی تفصیلات الگ ہیں، پھر ائمہ فقہا کی تفصیلات الگ ہیں، لیکن صرف قرآن میں، ٹیکسٹ آف قرآن میں ذی الحج یہ چند ان مہینوں میں ہے، رمضان اور ذی الحج، جو قرآن مجید کے نص کے اندر براہ راست قرآن میں ان کا ذکر ہے، ان کا تذکرہ ہے، ان کے فضائل ہیں۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن ذی الحج کے کون سے پہلو زیر بحث لایا ہے اور کن حوالوں سے تلقین کی ہے، تاکید کی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی پانچ آیات میں ذی الحج کا مہینہ زیر بحث آیا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اور ان پانچ آیات میں پانچ مقامات میں آیات زیادہ ہیں، پانچ مقامات پر زیر بحث آیا ہے۔ پہلے سورہ آل عمران میں آیا، پھر سورہ الحج میں آیا، پھر دوبارہ سورہ الحج میں آیا ایک اور مقامات پر، پھر تیسری دفعہ سورہ الحج میں ایک اور مقامات پر آیا، پھر سورہ الفجر میں آیا۔ اس کے 11 پہلو ہیں جو قرآن مجید زیر بحث لایا ہے اس مہینے کے، اور آج چونکہ اس مہینے کی پہلی تاریخ ہے لہٰذا آپ اس کو سمجھ جائیے کہ یہ عام دن اور عام راتیں نہیں ہیں۔ میں گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک پہلو بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ ان دنوں اور ان راتوں کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کا اس پر آپ سمجھ لیں، اتنی کثرت سے مفسرین نے روایات بیان کی ہیں کہ تقریباً اتفاق ہے، ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر احادیث میں بے شمار احادیث، مثلا امام نسائی نے سنن الکبریٰ حدیث نمبر 11672، امام حیثمی نے مجموع الزوائد، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتب حدیث جس میں یہ صراحت موجود ہے کہ یہ 10 راتیں ولیال عشر، جن 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی، مفسرین نے لکھا کہ وہ 10 راتیں بالاتفاق یہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں جو ذو الحج کی شروع ہو چکی ہیں، ذی الحجہ کی۔ یہ وہ دن ہے جن کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور یہ وہ راتیں جن کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی عمل جو ذی الحج کے ان 10 دنوں میں کیا گیا ہو کسی اور دن میں کیے گئے عمل سے زیادہ عزیز نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرے وہ بھی کم درجے کا ہے اس دن کے عام عمل کے مقابلے میں؟ حضور نے فرمایا نعم، وہ بھی کم درجے کا ہے اس دن کے عام نیک عمل کے مقابلے میں، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر کوئی جہاد کے لیے گیا اور کچھ بھی واپس نہ آیا، یعنی نہ وہ خود آیا نہ اس کا سامان آیا، مراد ہی شہید ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اس کو استثناء حاصل ہے۔ اگر وہ واپس آتا ہے اور جہاد کر کے آیا اور ایک شخص گھر میں بیٹھ کے ان دنوں میں عبادت کر رہا ہے، وہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ یہ اتنی افضلیت والے دن ہیں۔ 11 پہلو جو بیان ہوئے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا پہلو بیان ہوا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ حج ہے، ان دنوں میں اللہ نے حج فرض کر دیا ہے۔ یہ اس مہینے کی پہلی فضیلت ہے جس کو قرآن زیر بحث لایا۔ اور حج کیا ہے؟ حج خود عبادات کا مجموعہ ہے، ایک عبادت بھی ہے
لیکن بہت ساری باتیں اس میں جمع بھی ہیں، اتنی عبادتیں جمع ہیں کہ شاید کسی اور عبادت میں اتنی عبادتیں جمع نہیں ہیں۔ مثلا نماز ہے نا، نماز میں بھی بہت کچھ جمع ہے، تسبیح جمع ہے، ذکر جمع ہے، تلاوت جمع ہے، قیام جمع ہے، رکوع جمع ہے، سجدہ جمع ہے، یہ سب دعا جمع ہے، درود جمع ہے، یہ الگ الگ دعائیں ہیں۔ لیکن حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ جتنی عبادات اس میں جمع ہے کسی ایک میں جمع نہیں۔ ہجرت میں سفر ہوتا ہے، حج میں سفر بھی ہے۔ نماز جس کے اندر خود اتنی چیزیں جمع ہیں، حج میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، اللہ کے گھر کا طواف بھی ہے، دنیا اور آخرت کی یاد بھی ہے، احرام باندھ کے جب آپ پھرتے ہیں کفن نما لباس پہن کے، آخرت کی یاد۔ حج کے پھر کئی معاشرتی، کئی سیاسی اور کئی دینی اعلیٰ بین الاقوامی سطح کے فوائد ہیں کہ جہاں لوگ اپنی معاشرت، تمدن، تمام چیزوں کو توڑ کر ایک زبان، ایک لباس، ایک طرح کے ارکان ادا کرتا نظر آتا ہے۔ یعنی یہ اللہ نے پیغام دیا کہ بے شک تم اپنی الگ الگ پہچانیں رکھو، پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ کی جو اصل اور اساس ہے اللہ کا بندہ ہونا، اس کا مظاہرہ حج میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو قائم رکھو۔ اگر کوئی اپنی اساس کو قائم رکھے تو پھر یہ تقسیم زیادہ نقصان دہ نہیں ہے۔ نقصان دہ تب ہوتی ہے کہ آپ اصل کو بھول جائیں اور اسی تقسیم کے ہی ہو کے رہ جائیں۔ دوسرا پہلو جو قرآن زیر بحث لایا ہے وہ قربانی کا ہے، خون بہا دینا، اللہ کے نام پہ جانور قربان کرنا۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 اور 28 میں آیا کہ ان دنوں میں اللہ کے نام پر جانور کی قربانی دی جاتی ہے۔ حاجی بھی دیتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں۔ قربانی احناف کے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، اور علاوہ احناف کے تمام کے ہاں سنت ہے۔ تو جس کی استطاعت، خلاصہ یہ کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ بغیر کسی وجہ کے اس کو چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کا گناہ ہے۔ یہ دوسرا پہلو تھا، چونکہ قربانی لفظ ہی قرب سے بنا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تیسرا پہلو جو قرآن مجید ذی الحج کے مہینے کا زیر بحث لایا ہے وہ بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ آپ دیکھیے کوئی عبادت اللہ کی مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں معاشرے کے کمزور طبقات کو اللہ ساتھ جوڑ نہ دے۔ وہ روزہ بھی ہو، وہ نماز بھی ہو، وہ زکوٰۃ ہو، مکمل نہیں ہوتی۔ اسی طرح حج بھی مکمل نہیں۔ ذو الحجہ کے مہینے کے ذکر کے تناظر میں اللہ نے تیسرا جو پہلو بیان کیا وہ فرمایا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، سورہ حج کی آیت نمبر 28، کہ تم خود بھی کھاؤ اور اس میں سے دوسرے خستہ حالوں کو بھی کھلاؤ۔ یعنی جو قربانی کرو گے اس میں سے تم خود بھی کھاؤ گے، اور پھر اسپیشل شرط لگا دی جو خستہ حال ہیں، جو کمزور ہیں معاشرے کے افراد، ان کو بھی کھلاؤ گے۔ یعنی حج کا پہلا پہلو، اس ذو الحجہ کا پہلا پہلو جو قرآن زیر بحث لایا وہ حج تھا، دوسرا خون بہا، قربانی کرنا، اور تیسرا یہ لایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں جتنی نیکیاں کرو کرو، لیکن کچھ نیکیاں وہ ہیں جو اللہ نے قرآن میں خاص کر دی۔ ان خاص نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ اس مہینے زیادہ سے زیادہ خیرات کر کے، صدقات کر کے، مال نکال کے، اور پھر اس میں سے ایک صورت قربانی کا گوشت ہے وہ نکال کے لوگوں کو بھی کھلاؤ اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کرو۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے اسلام کی، ہمارے ہاں جب سے اسلام مولوی کے ہاتھ میں آیا اس نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے۔ کوئی عبادت اسلام کی ایسی نہیں ہے جس کے اندر معاشرت شامل نہ ہو۔ کیوں آپ کو کہا گیا کہ نماز آپ گھر نہیں پڑھ سکتے، فرض ادا نہیں ہوتے، کہ آ کے بعد جماعت پڑھو؟ کیوں آپ لوگ ہفتے بعد پھر پابند کر دیا گیا کہ یہاں جمعے میں اکٹھے ہو، اور جو 3 جمعے حضور نے فرمایا نہیں پڑھتا اس کے ایمان کا اعتبار نہیں؟ پھر عیدین میں اس سے بڑا اجتماع، پھر حج میں سب سے بڑا اجتماع۔ تو یہ سب چیزیں سوچنے سمجھنے سے متعلق ہیں کہ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ وہ ہمیں کاٹ کے ایک اپنے کونے میں بٹھا کے اللہ کو راضی کرنے کا درس دے۔ یہ تصور ہی سرے سے جہالت ہے، اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی قرآن و سنت کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہی کوئی نہیں جو اس صدی میں ہوئی ہے، کہ اس کو ایک ذات کا ایسا۔ مغرب میں چونکہ یہی ہوا نا، مغرب میں جب کلیسا کا استبداد اور اس کا ظلم زور پکڑ چکا تھا تو اس کے خلاف جب پروٹسٹنٹ آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ آزادی کے نام پہ مذہب کو ذات کا حصہ بنا دیا۔ اب کوئی فالو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو نہ کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم چونکہ ان سے متاثر ہیں، ان کی تہذیب و تمدن سے، اور علم اور فن میں ہم ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ اوپر ہیں، علم میں بہت اوپر ہیں ہم سے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پھر ہم ان سے ان کی معاشرت اور تمدن بھی دے رہے ہیں۔
تو علم پڑھنے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن معاشرت اور تمدن نہیں لینی۔ تو مذہب کبھی بھی اسلام ذاتی زندگی کے طور پہ اس کا قبول نہیں کرتا، بلکہ اسلام مذہب کو ایک معاشرتی عنصر کے طور پہ، ریاست میں نافذ کرنے کی چیز کے طور پہ، خاندان میں نافذ کرنے کی چیز کے طور پہ بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کوئی بھی عبادت ہے اس میں دیگر لوگوں کی شراکت کو لازمی کیا گیا ہے، اس کے بغیر وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو جو پہلو میں بیان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ غریب پروری، دوسروں کو شریک کرنا، یہ تیسرا پہلو تھا۔ چوتھا پہلو جو ذوالحجہ کے مہینے کا قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جہاں جانور کی قربانی ہے اور اس کا گوشت، اس کے علاوہ اس سے جو دیگر اس کی کھال ہے اور دیگر چیزیں ہیں اس سے بھی نفع لے سکتے ہو، یہ بھی اللہ فرماتا ہے منافع میں سے ایک منافع کی نفع کی چیز ہے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ کھال کو بیچ نہیں سکتے، بیچ کے پیسہ لینا نہیں، ناجائز ہے۔ ہاں اس کو آپ زیر استعمال لائیں، جس طرح پرانے دوروں میں لباس بنتے تھے، چمڑے استعمال ہوتے تھے، وہ کر سکتے۔ تو قرآن نے کہا کہ اس کے اندر اور بھی بہت سارے منافع ہیں، بعض ازاں اس کی کھال اور اون قربانی کے بعد وہ استعمال میں آ سکتی ہے، اس سے کپڑے بنتے ہیں۔ اگلی چیز جو قرآن مجید زیر بحث لایا وہ لایا پانچواں پہلو، بڑا ہی اہم پہلو، سورہ حج کی آیت نمبر 32، 33، 34 میں فرمایا اسلموا۔ پھر ذوالحجہ کا مہینہ اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ اس کے اندر تم مسلمان ہو جاؤ۔ اسلموا کا مطلب کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمیں کہہ رہا ہے کہ پھر مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے فقال لہ ربہ اسلم فقال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ابراہیم اسلم، یعنی جھک جا۔ مسلمان کو کہتے ہیں جو جھکا ہوا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی فقال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے جھکتا ہوں، یعنی مسلمان ہوتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ نام کے مسلمان تو ہیں لیکن حقیقتاً میرے آگے ظاہراً اور باطناً جھکے ہوئے نہیں ہیں، ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ یہ دن میرے محبوب ترین دن ہے، ان دنوں میں کیا ہوا عمل کسی دوسرے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان دنوں میں میرے آگے جھک جاؤ۔ اسلم، میرے آگے جھک جاؤ، یعنی ظاہر کو بھی جھکا دو بصورت عبادت اور باطن کو بھی جھکا دو، رجوع کرو اللہ کی طرف بصورت توبہ، بصورت جو رذائل باطنی ہیں ان کا خاتمہ۔ یہ اگلا پہلو بیان ہوا۔ تو میں نے عرض کیا یہ آپ ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں، یہ وہ ہدایات ہیں جو قرآن اس مہینے کے حوالے سے آپ کو دے رہا ہے، اللہ براہ راست دے رہا ہے۔ اگلا پہلو جو بیان کیا اسی میں سورہ الحج کی اسی آیت، اگلی آیت میں، وہ ہے عاجزی۔ فرمایا اسلموا وبشر المخبتین، اور جو جھک جانے والے ہیں ان مہینوں کے لیے ان کے لیے بشارت ہے، یعنی جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جو تکبر اور رعونت سے اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں، یعنی یہ وہ دن ہے جن میں عاجزی اپنائی جائے۔ ظاہر کے ساتھ عاجزی کا کم تعلق ہے، باطن کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، بن ٹھن کے رہنا، اس کا تکبر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ تکبر اور عاجزی کے خلاف یہ ایک تصور ہے جو آپ کے دل و دماغ میں چل جاتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں اور فلاں باقی تو شے ہی کوئی نہیں ہے اور میں یہ کر دوں گا اور میں کوئی۔ حضور نے فرمایا کسی مسلمان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی، ترمذی میں یہ کافی ہے کہ وہ دوسروں کو خود سے کم تر سمجھے، بس اس تصور کی وجہ سے وہ ہمہ وقت گناہ گار ہو رہا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے۔ یہ ہے تصور انسانیت اور یہ ہے اسلام کا تصور معاشرت۔ ان دنوں میں پھر اللہ زور ڈالتا ہے کہ اس پہلو کو اور اجاگر کرو، ان پہلوؤں کو اور اجاگر کرو، جو قدریں مردہ ہو رہی ہیں ان قدروں کو اور زندہ کرو۔ تو یہ بیان کیا عاجزی اختیار کریں۔ اس کے بعد اگلا پہلو جو قرآن نے ذی الحج کے مہینے سے بیان کیا وہ یہ تھا ساتواں پہلو، 6 میں نے بیان کر دیے۔ ساتواں پہلو قرآن مجید نے یہ بیان کیا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ۔ آپ دیکھیے میں نے کیسی آپ کو پہلے ایک بات بتائی کہ معاشرت، لوگوں کو ملانا، اہل و عیال اور آپ کے ارد گرد کے لوگ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اب ایک دفعہ فرما دیا کہ ان کو کھلاؤ، پھر کہہ دیا کہ ان کو کھلاؤ، لیکن آگے پھر تیسری تاکید اسی میں دی کہ اطعم القانع۔ کئی تو ایسے ہوں گے جو مانگنے کے لیے آ جائیں گے کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہم نے گوشت نہیں کھایا، یا ہم تنگ دست ہیں، ہماری مالی مدد کرو یا ہمیں گوشت دو، ان کو تو تم دو گے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کو بھی کھلاؤ،
کہ تمہیں گمان ہے کہ انہوں نے نہیں کھایا، لیکن وہ کانے ہیں، قناعت کر کے بیٹھے ہیں، سفید پوشی کی وجہ سے مانگ نہیں سکتے۔ اطعم القانع، ان کو کھلاؤ جو قناعت کر کے بیٹھے ہیں، یعنی ہے نہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، مانگنے سے چلتے ہیں۔ تو آپ جب ہمیں سب لوگوں کو علم ہے تو ایسے لوگوں کے گھر خود جا کے دینا سنت ہے۔ اطعم القانع، خود جا کے کھلائیں۔ والمعترہ، تو ساتواں پہلو جو اس ذی الحج کے ماہ کے حوالے سے قرآن زیر بحث لایا وہ یہ تھا کہ اس کو تو کھلاؤ گے جو مانگے گا، جس کو فقیر کہا قرآن نے۔ پھر قرآن نے کہا کانے بھی ہے جو ہے ضرورت مند مگر مانگے گا نہیں، اس کو بھی کھلاؤ۔ آٹھواں پہلو پھر قرآن نے بیان کیا کہ یہ جو جانور ہیں جن کو بڑے بڑے جانور، اونٹ اور طاقتور جانور جس میں گائے ہیں، بھینسیں ہیں، جن کو تم ذبح کرتے ہو، اللہ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اتنا آسان ہے ان کو گرا کے ذبح کرنا اور ان کے اوپر چھری چلانا؟ یہ تو اپنی ایک ٹانگ سے تمہیں مار دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ ذی الحج کے ماہ میں اس کا بھی شکر ادا کرو کہ تمہیں طاقت ظاہری میں اس سے کم ہوتے ہوئے تمہیں ان پر تصرف دے دیا کہ تم چھری پھیر سکتے ہو اور وہ اللہ کے نام پہ پڑے رہتے ہیں۔ نشانیاں دیکھیے نا کیسی ہیں، کیسی لطیف نشانیاں ہیں اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے اس پر شکر ادا کرو کہ میں نے ان کو تمہارے اس طور تابع کر دیا کہ تم ان پر چھری پھیرتے ہو اور وہ اللہ کے نام پہ چپ کر کے پڑے رہتے ہیں۔ اس پر شکر ادا کرو۔ یہ اگلا پہلو تھا، آٹھواں پہلو۔ پھر نواں پہلو قرآن بیان کرتا ہے اس حوالے سے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اور خبردار یہ ذہن میں مت رکھو کہ کسی نے بہت موٹا تازہ لاکھ روپے کا جانور اور لاکھوں کا لے لیا ہے اور کسی کے پاس کم ہے اور وہ فخر کرے اور وہ نہ کرے، نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارے خون اور تمہارے گوشتوں سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ وہ تو تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ کس نیت سے اللہ کے حضور قربانی پیش کر رہے ہیں۔ تو نیت کی اصلاح، جس کو پھر کہا کہ نیت تقوی کے ساتھ ہے، نیت کی اصلاح، اور نیت تقوی سے اس لیے جوڑا کہ اگر نیت میں اللہ کا خوف اور ڈر آ جائے تو خود بخود وہ درست ہو جاتی ہے۔ یہ اگلا پہلو۔ آٹھواں پہلو یہ، نواں پہلو تھا۔ دسواں پہلو قرآن نے بیان کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، لتکبر اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ان دنوں کا بہترین وظیفہ ہے جو ہم ایام تشریق میں خاص طور پہ پڑھتے ہیں، تو اس کو ہر وقت بیان کریں۔ آخری چیز اللہ کی بڑائی بھی اور اللہ کا ذکر بھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین دن اگر کوئی بندہ مومن سمجھے کہ اس کو میسر ہو اللہ کے ذکر کے لیے تو وہ یہ 10 دن ہے جن کا آج سے آغاز ہو چکا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جن کو اللہ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ 11واں اور آخری پہلو جو ان 10 دنوں کے حوالے سے اور ذی الحج کے مہینے کے حوالے سے قرآن زیر بحث لایا، جس سے میں نے آغاز کیا تھا، وہ یہ کہ یہ وہ 10 دن ہیں صراحت کے ساتھ قرآن میں یا ماہ رمضان کا ذکر ہے، یا ماہ رمضان میں اس کی لیلۃ القدر کا ذکر ہے، یا پھر صراحت کے ساتھ جس پر مفسرین کے اتفاق، اس حد تک صراحت کے ساتھ ان 10 دنوں اور 10 راتوں کا ذکر ہے۔ والفجر ولیال عشر، جن 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی وہ ذی الحج کی 10 راتیں، یہ قرآن زیر بحث لایا۔ تو گویا میں خلاصہ عرض کر دوں، 11 پہلو اس مہینے کے خود قرآن مجید زیر بحث لایا۔ پہلا پہلو یہ کہ یہ حج کا مہینہ ہے، دوسرا پہلو یہ کہ اس میں قربانی کرو، خون بہاؤ، اللہ کو پسند ہے یہ امر، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا نام لے کر۔ تیسرا یہ کہ غریبوں کو کھلاؤ، غریب پروری کرو۔ چوتھا یہ کہ جانوروں سے دیگر منافع بھی حاصل کرو۔ پانچواں یہ کہ اللہ کے حضور سر تسلیم خم رکھو۔ چھٹا یہ کہ اس کے حضور عاجزی اختیار کرو۔ ساتواں یہ کہ صرف اس کو نہ کھلاؤ جو مانگنے آ گیا ہے، بلکہ جو قناعت کر کے بیٹھا ہے اور مانگ نہیں رہا اور گمان ہے کہ اس کے پاس بھی نہیں ہوگا، اس کو بھی دے کر آؤ۔ آٹھواں یہ کہ اس بات پر شکر ادا کرو کہ تم ظاہراً کمزور ہو جسمانی ساخت میں، اور جانور جسمانی ساخت میں مضبوط ہے، لیکن اللہ نے اس کو تمہارے تابع کر دیا۔ نوواں اپنی نیتوں کو درست کرو، چونکہ نیت کا اس قربانی، نیت کا ہر عبادت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور ہر عمل کا دار و مدار بھی نیت پر ہے، قبولیت کا۔ اور 10واں اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس کا ذکر کرو۔ اور 11واں یہ کہ ذی الحج کی ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور حضور نے فرمایا کہ یہ 10 راتیں وہ ہیں جن سے بندہ مومن کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں اور 10 راتوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔